رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال إمامنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهو مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تنہا خالق مالک رازق پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو دنیا انسانیت کی سب سے محترم، سب سے مقدس اور سب سے معزز جماعت
جماعت انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی محترم رسول معظم ہادی اعظم رحمت مجسم ناجش عرب و عجم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی رشتے کی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے آپ نے دیکھا ہوگا، شاید پڑھا ہوگا، وہ ہے اسلام میں خواتین کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں۔ دین اسلام نے اور شریعت اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس وقت لگے گا جب آپ قرآن کریم اور شریعت کے نزول سے پہلے کے حالات کو غور سے، جاہلیت کے زمانے کو، اسلام کے علاوہ دیگر تہذیبوں اور دیگر ادیان اور مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورت کی حیثیت کیا تھی اور اسلام نے عورت کو کتنا بلند مقام عطا کیا۔ بہت سارے ادیان اور مذاہب نے اسے کوڑے دان میں رکھا ہوا تھا، لیکن دین اسلام نے اسے لا کر کے گلدان میں سجا دیا۔ عورت فرش ذلت پر تھی، لیکن دین اسلام نے، قانون شریعت نے اسے لا کر کے عرش عزت پر بٹھا دیا اور عورت کو مرد کے برابر اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا، شراکت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے وجود کو اس دنیا کے لیے حسن و جمال کا، اس دنیا اور کائنات کی خوبصورتی کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ قرار دیا کہ اگر کسی نے انصاف کیا ہے عورتوں کے ساتھ تو دین اسلام نے کیا ہے، قانون شریعت نے کیا ہے، اور عورت کے وجود کو پوری کائنات کے لیے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، اللہ تعالیٰ نے وجود زن کو اس کائنات کے حسن و جمال کا ایک ذریعہ اور سامان بنا دیا کہ وجود زن سے ہے کائنات، تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساج سے ہے زندگی کا سوز دور۔ تو یہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی، اللہ تعالیٰ نے تحت الثری میں لوگوں نے ڈھکیل کر کے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے لے جا کر کے ثریا پر دین اسلام نے بٹھا دیا۔ آپ دیکھیں کہ عورت حالات ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کئی حیثیتوں سے، زمانے جاہلیت میں جو اس کی حیثیت تھی، جو اس کا مقام تھا، اللہ تعالیٰ نے ساری ذلت کی شکلوں سے اسے نکالا۔ حالت یہ تھی کہ ایک عورت کو جب دل آدمی کا کہے طلاق دے دے اور اپنے حق کے جوزیت میں اسے رکھے، اور جب چاہے علیحدہ کر دے اور وہ اپنے سے دور بھی نہ کرے، طلاق دے دیتا تھا، عدت ختم ہونے سے پہلے پھر لوٹا لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم و جبر کی شکل اور یہ ظالمانہ رویہ اور روش ناقابل برداشت ہے کہ انسان جب چاہے ایک خاتون کو طلاق دے دے اور عدت پوری ہونے سے پہلے اس کو واپس لے لے اور ایسے طلاق دیتا رہے، ذلیل کرتا رہے، رسوا کرتا رہے۔ کہا اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔
کہا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، ہاں اس کے بعد یا تو آپ تیسری شکل میں اسے رکھیں، ہاں یا مطلق طور پر چھوڑ دیں۔ یہ زندگی میں انگنت بار طلاق دے دے کر کے اسے ذلیل اور رسوا کرنا یہ تمہارے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ ساری خواتین پریشان تھی اور حالت تو یہ تھی کہ دین اسلام نے، قانون شریعت نے ایک عورت کو وراثت کا حقدار ٹھہرایا، اس عورت کو ہاں جسے وراثت کا جز اور حصہ سمجھا جاتا تھا، ہاں جسے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جیسے انسانی زندگی کا اور سرمایہ اور اس کی مال و دولت تقسیم ہوگی، ہاں ویسے ایک عورت کو میراث کی شکل میں بانٹا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہاں جیسے مردوں کے لیے میراث ہے، وراثت میں حصہ ہے، ہاں اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کو میراث کے طور پر استعمال کرنا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، ہاں تمہارے لیے ہاں مال اور جائیداد اور پراپرٹی کی طرح ہاں عورتوں کو میراث کی طرح استعمال کرنا جائز اور روا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک عورت کو اس کا ہاں حق میراث دیا جائے گا اور وراثت میں اسے شریک اور پارٹنر بنایا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعجاز بخشا، یہ جاہلیت کی چند جھلکیاں ہیں۔ آپ غور کریں کہ ایک خاتون، ایک عورت، ایک بچی جب پیدا ہوتی تھی، اب سارے لوگ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں کئی ایک مقامات پر کہا لوگ لے جا کر کے ہاں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے زندہ منو مٹی کے اندر دبا کر کے چلے آیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ہاں بچی کی، لڑکی کی ولادت اور پیدائش باعث ننگ و عار تھی، شرم اور رسوائی اور ذلت کا ایک سامان اور سبب سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہا کہ جب کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہاں تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے معاشرے کی ترجمانی کی ہے اور اسے بیان کیا ہے کہ بچیوں کی اور لڑکیوں کی ولادت کا حال یہ تھا کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو بچی پیدا ہونے والے کے گھر والوں کا، باپ کا، ماں کا چہرہ کالا پڑ جاتا، سیاہ ہو جاتا، وہ قزیم، اور اندر اندر وہ ہاں گھٹنے لگتا تھا، بے چینی کی زندگی جیتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، بچی کی ولادت پر وہ ہاں جو اسے بچی کی ولادت کی بات بتائی جاتی تو اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپا کر کے ہاں بھاگا پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا شکل و صورت تھی، کیا منظرنامہ تھا ایک بچی کی ولادت کے حالات پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، کہ وہ سوچتا تھا اسے ہم روک کر کے رکھیں، ذلت کے ساتھ اس کی پرورش کریں، ہم یدسہ فی التراب، یا لے جا کر کے منو مٹی کے اندر ڈال دے۔ یہ قرآن کریم میں ذکر کیا جاہلیت میں ایک بچی کے مقام کو، اس کی حیثیت کو اور اس کی پیدائش پر ہونے والے منظرنامہ کو۔ لیکن آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہاں یہ ساری چیزیں بیان کی، لیکن جب قانون شریعت آئی، جب دین اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ساتھ انصاف کیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ لوگوں سے ہاں یہ سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں ہاں تم نے لے جا کر کے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ اور آپ غور کریں گے تو ایک خاتون اسلام کو دین اسلام نے ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے ہاں اور بہن کی حیثیت سے اور ایک مطلق خاتون کی حیثیت سے عزت بخشی، مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اب دیکھو یہی بیٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تمہارے ہاں کیا یہ جرم کی وجہ کیا ہے، کیوں لے جا کر کے تم نے اپنی بچیوں کو منو مٹی کے اندر زندہ درگور کر دیا۔ اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو پیغام دیا، ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایک احادیث میرے بھائیوں ذکر کرنے کے قابل ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع کے حوالے سے بات کہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے
بچیوں کو پالا وہ جنتی ہے، اور یہ بچیوں کی پرورش اور پرداخت یہ مقام دیا دین اسلام نے۔ ایک بچی اور بیٹی کو کہا، بچیوں کی ولادت کو اللہ کے نبی نے جنت کا ذریعہ بتایا، اور یہی نہیں کہا بچیوں کی پرورش جنت کا سبب اور سامان نہیں ہے محض، ہاں بلکہ وہ اللہ کے نبی کا قریبی ہوگا، جنت کے اندر آپ کا رفیق ہوگا، آپ کے قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جس نے دو بچیوں کی پرورش کی اور یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، ان کی تعلیم، تربیت، پرورش، پرداخت اور زندگی کی ساری ضروریات کا انتظام کیا، اور ان کے لیے لوازمات زندگی کا انتظام کیا، بالغ ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا، ان دو بچیوں کا پالنے والا باپ، ان دو بچیوں کی پرورش کرنے والی ماں، ہاں وہ اور میں جنت میں جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں، ہاں میں اور وہ شخص ایسے دونوں قریب ہوں گے۔ یہ کس کو مقام دیا؟ بیٹی کو مقام دیا دین اسلام نے۔ اللہ کے رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں عائشہ کہتی ہیں کہ خاتون آئی، فقیر تھی، محتاج تھی، ہاں کہا مانگنے آئی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے ایک کھجور پکڑا دی، ہاں اس کے پاس دو بچیاں تھی، اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کر کے ہاں اس نے اپنی دونوں بیٹیوں میں بانٹ دیا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو میں نے یہ سارا ماجرا، سارا قصہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے ہے، دینے کے لیے میرے پاس محض ایک کھجور تھی، میں نے دے دیا، اور اس ماں نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں میں بانٹ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کن لہ ستر من النار، کہا یہی دونوں بیٹیاں جس ان کے ساتھ اس کی یہ شفقت، اس کا یہ لاڈ، اس کا یہ پیار، اس کی یہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہاں انہی دونوں بچیوں کو اسے جہنم سے آڑ اور پردہ بنا دے گا۔ یہ بیٹی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو مرتبہ دیا، بیوی کی حیثیت سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا اور یہ کائنات پوری کی پوری پونجی ہے، پورا سرمایہ اور دولت اور پراپرٹی اور جائیداد ہے، لیکن کہا کہ ایک اگر بیوی نیک ہو جائے، بیوی اگر تقوی، طہارت، صدق و صفا، صالحیت اور صداقت اور عفت و پاک دامنی اور اللہ کے دین کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے والی خاتون بن جائے تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ بیوی کو مقام دیا، کہا سب سے بہترین سامان، دنیا کی سب سے بیش قیمتی دولت، دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ایک نیک بیوی ہے۔ اگر وہ خاتون ہاں صالح اور تقوی شعار اور پرہیزگار ہے تو یہ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا۔ کہا یہی نہیں، کہا دنیا میں کوئی انسان کتنا اخلاق مند ہو، کتنا صاحب کردار ہو، کتنا نیک نام ہو، کتنا اس کا چرچا اور ذکر ہو سماج اور معاشرے کے ساتھ، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی رہنے والی بیوی ہاں اس کے بارے میں ذکر خیر نہ کرے، اس کے بارے میں خیر بیان نہ کرے، ہاں اس کے اخلاق حسنہ اور اچھے کردار کا اقرار اور اعتراف نہ کرے، تو بیوی کا ہاں یہ ناقابل قبول اخلاق و کردار ساری دنیا کے ہاں قبول کیے گئے اخلاق و کردار کے مقابلے میں ہاں یہ وزنی پڑ جائے گا، کیونکہ بیوی کا مقام یہ ہے کہ ایک شوہر کا کردار سب سے پہلے اس کی بیوی کے ساتھ اچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں بہتر وہ ہے ہاں جو خیرکم لنسائی وانا خیرکم لاہلی، کہا کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا کرے، جو اپنی بیوی کے ساتھ نیک کردار اور برتاؤ پیش کرے، جس کا رویہ اور سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور کہا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا تعامل اور برتاؤ کرنے والا ہوں۔ یہ بیوی کو مقام دیا ایک خاتون کو بیوی کی حیثیت سے۔ ماں کو بیان کرنے کی چیز پورا ایک خطبہ عظمت ماں کے حوالے سے بیان کرنا ناکافی، اتنا عظیم مقام دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا اگر اللہ کے بعد کسی کے حق کا تذکرہ کیا تو ماں اور باپ کے حق کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں ماں داخل ہے۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنت رکھی۔ صحابی رسول آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا حی الوالدہ، تمہارے ماں اور باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا میری ماں زندہ ہے۔ کہا فالزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، جاؤ اپنی ماں کو لازم پکڑو، جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت رکھی۔ جہاد میں جانے سے منع کر دیا۔ ماں کی خدمت کو اللہ کے نبی نے جہاد سے افضل قرار دیا۔ کئی ایک روایات اس حوالے سے ملی۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میرے حسن صحابت اور حسن رفاقت کا حقدار کون ہے؟ امک، تمہاری ماں۔ پھر صحابی کہتے ہیں من ثم من، کا امک، پھر تمہاری ماں، ثم من۔ تیسری بار صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ کا امک، تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار انہوں نے پوچھا کا ثم من، ان تینوں کے بعد کون ہے؟ کا ثم ابو، تمہارا باپ۔ یہ انصاف ہے اسلام کا، یہ عدل ہے قانون شریعت کا۔ جو ایک ماں کا حق بنتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے، جو ایک باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے حوالے سے برداشت نہیں کرتا، جو ایک ماں برداشت کرتی۔ حمل کی اذیت، دودھ پلانے کی مشقتیں اور ولادت اور پیدائش کے وقت جو اس کو تکلیفیں اور اذیتیں اور پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں، باپ برداشت کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا۔ تو یہ ماں کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون اسلام کو مقام اور مرتبہ دیا۔ میرے بھائیوں، بہنوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے کہا جس کے پاس دو بہنیں ہوں ان کی پرورش کرے، ان کی پرداخت کرے، ان کی نگہداشت کرے، ان کو پالے پوسے۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے بھی یہ جنت کا سبب اور جہنم سے آڑ اور رکاوٹ بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام نے عورت کے ساتھ قانون شریعت نے انصاف کیا، کوڑے دان سے لا کر کے اسے گلدان میں سجا دیا۔ وہ فرش ذلت پر تھی، لا کر کے عرش عزت پر بٹھا دیا۔ لیکن جب اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عزتیں دیتا ہے، سربلندیاں دیتا ہے، مقام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہے۔ ایک خاتون کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ صحابیات آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے خواتین کے جذبات کی قدر کی ہے۔ بڑھو، پوری لمبی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والمتصدقین والمتصدقات۔ صحابیات آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی مردوں کے بارے میں تو سب آتا ہے، ذکر آتا ہے، ہمارا تذکرہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ صحابیات آئیں، کہا اللہ کے نبی مرد حضرات آپ کے سامنے ساتھ میں رہتے ہیں، سیکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیثیں جمع کرتے ہیں، ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک دن ان خواتین کے لیے خاص کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک ماں کی حیثیت سے ایک خاتون، ایک بیوی کی حیثیت سے ایک خاتون، ایک بیٹی کی حیثیت سے ایک خاتون، ایک بہن کی حیثیت سے ایک خاتون، اس سماج اور معاشرے میں اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں۔ وہ اپنا اصلاحی، تعلیمی، تربیتی، دعوتی اور تعمیری کردار بھی ادا کر سکتی ہے۔ اگر ایک بیوی چاہے تو اپنے شوہر پر اثر انداز ہو کر کے اس کی اصلاح و تربیت کا سامان بن سکتی ہے بحیثیت بیوی کے۔ آپ پڑھیے، بہت سارے واقعات، بہت سارے قصے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی کیا، کہا اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو عورت صبح اٹھتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، وضو کرتی ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھتی ہے، اور اس کے بعد اپنے شوہر کو جگاتی۔ شوہر نہیں اٹھتا ہے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ یہ اصلاحی عمل ہے ایک خاتون کا، آج ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آج بیویاں اپنے اس کردار کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں، وہ مؤثر رول ادا کر رہی ہیں جو ایک بہترین اور مثالی بیوی اپنے شوہر کی زندگی میں ادا کرے۔ بڑا بڑا کردار اور کارنامہ ہوا۔ آسیہ کس کی بیوی تھی؟ فرعون کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے بچایا تھا؟
سارے بچوں کو قتل کر دے رہا تھا فرعون. ایک نبی کی شکل میں بچنے والا بچہ جو بچا وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس نے بچایا؟ کہا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا. فرعون کی بیوی آسیہ نے مشورہ دیا تھا فرعون کو کہ ہاں ان کو قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدے مند ہو. تو یہ بیوی کا کردار تھا. ایک بیوی ایسے ماحول میں جہاں سارے بچوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، ہاں اثر انداز ہوئی اور اپنے شوہر کو اس کی جان کے بچانے میں ہاں مطمئن کر لیا. یہ بیوی کا کردار تھا ایک نیک بیوی کی حیثیت سے. حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھو، مائی عائشہ کی زندگی پڑھو. مائی خدیجہ اللہ کے نبی کے مشن کی ساتھی تھی. سارا سرمایہ، ساری دولت دین کے لیے، دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے، توحید کے مشن کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے نبی کائنات کے حوالے کر دیا. اور آپ کی زندگی میں اس دعوتی مشن میں آنے والی مشکلات، مصائب و آلام اور پریشانیوں پر جب جب آپ کو ہاں اذیت کا احساس ہوا، تنگی اور پریشانی کا احساس ہوا، غم اور ہاں مشکل کا احساس ہوا، مائی خدیجہ نے اللہ کے نبی کو ڈھارس بدھائی، تسلی دی. وہ پورا واقعہ پڑھو. جب غار حرا سے آئے کہا مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے. تسلی دیا مائی خدیجہ نے. ایک حوصلہ مند بیوی تھی. کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے سرتاج رسول آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ صاحب کمالات، صاحب اوصاف حمیدہ، اخلاق کریمانہ کے مالک ہیں. یہ محاسن اور خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. ام سلیم کو پڑھو. پوری زندگی خواتین کو ام سلیم کو کئی حیثیتوں سے پڑھنا چاہیے. بیوی کا تذکرہ میں کر رہا ہوں. ابو طلحہ تھے، بڑے رئیس اور مالدار آدمی تھے. یہ کردار تھا بیویوں کا. یہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتی تھی. توحید، ایمان اور اسلام اور دین کی عظمت کا شعور اور حقیقی احساس اور تصور تھا ان کی زندگی میں. ابو طلحہ پیغام نکاح لے کر کے آئے. کہا ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں. ابو طلحہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہا ابو طلحہ تم کافر ہو، میں مومنہ ہوں. تم مشرک ہو، میں موحدہ ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے لکڑیوں کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہو. میں ایک اللہ واحد کی عبادت کرتی ہوں. میرا تمہارا جوڑ میل نہیں کھاتا. میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. ہاں ایک شرط میں لگا رہی ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ایمان اور اسلام کا کلمہ پڑھ لو، یہی تمہارا اسلام میرے لیے مہر ہے. میں تم سے مہر کا بھی مطالبہ نہیں کروں گی، اور تم مسلمان ہو جاؤ اور تم سے نکاح کروں. غور کیجیے. رسول اکرم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ آج ابو طلحہ کی پیشانی پر ایمان کا نور نظر آ رہا. آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ام سلیم نے ہم سے یہ شرطیں لگائی ہیں. میں آپ کی بارگاہ میں آ کر کے دامن اسلام میں داخل ہو کر کے آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور وہی انہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا. میرے بھائیوں آپ اندازہ لگاؤ کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں اور مسلمانوں کی خواتین دنیاوی عیش و عشرت اور راحت و آرام اور چین و سکون کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے غیر مسلموں اور مشرکوں اور قبر کے پجاریوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتی ہے. وہ خواتین تھی جنہوں نے مشرکوں کافر کو دامن اسلام میں لانے کو مجبور کر دیا. یہ اسلام کی خواتین، ان کے ہاں ایمان کی عظمت تھی، ایمان کا شعور تھا، ایمان کا احساس تھا. تو یہ ایک ماں، ایک بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے پوری تاریخ آپ پڑھ ڈالیے. جتنے جیالے، جتنے سپورٹ، جتنے سرخیل، جتنے بڑے بڑے محدثین، علماء، ائمہ، مجتہدین پیدا ہوئے، ماں کا کام کیا ہے؟
माँ की हैसियत से एक खातून की सबसे बड़ी और बुनियादी जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने घर की चहार दीवारी में रहते हुए वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि असल औरत का दायरे कार और उसकी जाए करार और रहने की जगह उसका घर और उसका मकान है। वो अपने घर की चहार दीवारी में रहते हुए तरबियत का, तालीम का, तज़किया का, ततहीर का और अपने बच्चों को बनाने और संभालने का काम करे, ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। आज हमारी माँ की हैसियत से जो उनका किरदार है पूछा जाएगा रब की बारगाह में, अल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, एक खातून से, उसके घर से मुताल्लिक सवाल किया जाएगा कि तुमने क्या कारनामे अंजाम दिए, कितनी अमानतदारी, मसूलियत के एहसास और जिम्मेदारी के एहसास के साथ अपना फरीजा अंजाम दिया, अपने बच्चों की परवरिश पर बर्दाश्त की। एक माँ का बुनियादी काम यह है कि वो माँ की हैसियत से अपने बच्चों की दीनी और इस्लामी तरबियत और नशो-ओ-नुमा अपने घर के अतराफ और अकनाफ में, अपने पास और पड़ोस में दीन की दावत और तबलीग का एहतमाम करे। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, जितने मुहद्दिसीन, इमाम अहमद इब्न हंबल क्या कहते हैं, मेरी माएँ, मैं सारे नमूने में नहीं जिक्र कर सकता मेरे घर। इमाम शाफई को किसने इमाम शाफई बनाया, इमाम बुखारी को किसने इमाम बुखारी बनाया, इमाम अहले सुन्नह इमाम अहमद इब्न हंबल को इमाम किसने बनाया। आज अब्दुल कादिर जिलानी का चर्चा और जिक्र जमील जो होता है, किसकी तरबियत का नतीजा था। इमाम अहले सुन्नह कहते हैं कि मेरी माँ तहज्जुद नमाज के लिए उठती थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, मुझे जगाती थी और उसके बाद मुझे तैयार करने के बाद अज्र की अदायगी के लिए मेरा हाथ पकड़ करके मस्जिद ले जाया करती थी। ये माओ का किरदार था। माए कलमा सिखाती थी, यही उम्मे सुलैम। मालिक बिन नदर इनके शौहर, हजरत अनस के वालिद, खादिम रसूल के, जब हजरत अनस को उम्मे सुलैम कलमा पढ़ाती थी, कहती थी बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अनस के वालिद मालिक बिन नदर कहते थे कि मेरे बेटे को खराब मत करे उम्मे सुलैम। वो लड़ करके, झगड़ करके अपने बेटे अनस को तौहीद का कलमा और तौहीद का सबक पढ़ाती थी और ले जाकर के रसूल की खिदमत के लिए वक्त कर दिया था। तो माँ का क्या, अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान मिसाली सल्तनत पेश की पूरी दुनिया और कायनात के सामने। लोग दुहातुल अरब कहा जाता है, अरब का बहुत बड़ा माहिर सियासतदान। कहा कि अमीर मुआविया के बारे में लोग कहते थे कि ये अरब का हुक्मरान बनेगा। मां के जज्बात इतने बुलंद थे, मां की फिक्र इतनी आला थी कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की मां कहती थी कि मेरा बेटा अरब का सिर्फ सरदार नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सरदार। ये माओ की गोद थी, ये माओ की परवरिशगाह थी, ये माओ की नेक तरबियत थी कि बड़े बड़े जियारे, बड़े बड़े सबूत, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, हाँ उन्होंने, माओ ने अपनी जिम्मेदारियों को, अपने फराइज को और अपने मकाम और मर्तबे को समझ करके अपनी जिम्मेदारी अमानतदारी के साथ अदा की थी। हमारी माओ और बहनों को भी माँ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आज हमारी बहनें, माएं, बीवियां अपने दावती और इस्लाही किरदार को भूल चुकी। इकरमा कौन थे? अबू जहल के बेटे उम्मे हकीम। अबू जहल का बेटा मुसलमान क्यों हुआ? उम्मे हकीम ने दावत दिया इस्लाम के लिए, अपना दावती और इस्लाही किरदार अदा किया। इल्म था उनके पास। हमारी माएं और बहनें और बेटियां दीन का इल्म हासिल करें, ईमान की अजमत को समझें। इल्म के बाद में देखोगे तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुहद्दिसात पाई जाती हैं मुस्लिम खवातीन में। माई आयशा के पास सहाबे कराम अपने मसाइल और फतावे लेकर के आया करते थे। जब इल्म होगा, ईमान की अजमत होगी, टारगेट आला होगा, अल्लाह की जन्नत की तलब और जुस्तजू और तलब होगी। जैसे फिरौन की बीवी आसिया की निगाह में था, उसने ठुकरा दिया फिरौन के शाही महल को और अल्लाह से क्या मांगती थी? रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह,
کہ اللہ تو ہمیں جنت میں محل دے. یہ ایمان کے بغیر یہ دنیا کا شاہانہ محل یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ہماری بہنیں ایک وہ بات ذکر کر کے اپنے کردار کو سمجھیں. ہماری مائیں اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے سماج اور معاشرے کی تعمیر میں اپنی دعوتی اور اصلاحی اور تعلیمی اور تربیتی کردار کو سمجھ کر کے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. آج گھروں میں کیا ماحول ہے؟ ہماری ماؤں کے پاس نہ دین کا شعور ہے نہ دین کا علم ہے. سب سے پہلا کام ہے کہ دین کا علم، دین کا شعور حاصل کریں، دین کی نزاکتوں سے واقفیت اور آگہی حاصل کریں، دین کی بنیادوں پر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور اپنی ذمہ دارانہ کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھتیجی تھی. عبد الرحمن یہ ابو بکر کے بیٹے تھے اور ابو بکر کی دو بیٹی تھی حفصہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی حفصہ. ماں عائشہ ان کی پھوپھی تھی، عبد الرحمن ان کے بھائی تھے. آئی ایک مرتبہ دیکھا کہ لباس جو اس کا ہے، دوپٹہ جو پہنے ہوئے ہے خمار باریک جو زیب نہیں دیتا ہے، پردے کا کام نہیں کرتا. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس دوپٹے کو لیا اور پھاڑ کر کے اس کے کئی ٹکڑے کر دیے اور اس بچی کے بدن پر لا کر کے پردے والا موٹا خمار اور دوپٹہ ڈال دیا. کہا بیٹا یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا. یہ کردار تھا خواتین کا اپنے گھروں کے اندر. آج ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کو کون سا لباس پہناتی ہیں؟ ہماری بہنیں اپنے چھوٹے بچوں کو کون سا لباس پہناتی ہیں؟ میری ماؤں، بہنوں، میری بیٹیوں، اسلام نے آپ کو بڑی عزت، بڑا مقام، بڑا شرف، بڑی رفعت، بڑی بلندی اور بڑی شان عطا کی ہے. آپ اپنے مقام اور مرتبے اور اپنی حیثیت اور ذمہ داری کو سمجھیں اور امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. اس مختصر سے وقت میں نے بطور پیغام کے یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ ایک اللہ نے مقام کا دیا اور دوسرا پہلو ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے اور ایک عورت اور خاتون اسلام کی حیثیت سے ہماری مائیں اور بہنیں کتنا نمایاں اور مثالی کردار ادا کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین کو اپنا مقام اور مرتبہ سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو اپنی اصلاحی اور دعوتی کردار کو سمجھ کر کے امانت دارانہ اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان مدبور مقہور ہیں، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں بالخصوص اپنے اس وطن عزیز ہندوستان میں عزت و سربلندی کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ، دین اور شریعت کی آزادی کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ، دین اور شریعت پر عمل کی آزادی کے ساتھ، دین اور شریعت کی دعوت کی آزادی کے ساتھ جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان کو بخش دے. یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، موت آئے تو توحید اور سنت پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.